آج تو بندے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سینہ زوری دکھاتے ہیں. لوگ سچائی کی بجائے جھوٹ بول کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف. اپنے سگے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اگر اڑ جاتا ہے کوئی مسئلہ، وہ ان کی منتیں کرتے رہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. مدینہ منورہ میں ایک مغنی ہے. مغنی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گویے کو. گاؤں دیہات میں آج بھی پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. وہ گاؤں میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہیں نہ کہیں گانا گاتے ہیں، بین بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، لوگ آ کے سنتے ہیں، جس کو لوک گیت کہتے ہیں ہم. ایک مغنی ہے مدینہ منورہ میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. گاؤں گاؤں گاتا ہے وہ، اسی سے اس کو پیسے ملتے ہیں، کھاتا ہے. جب زیادہ بوڑھا ہو گیا تو آواز ساتھ نہیں دیتی، کاروبار آہستہ آہستہ بند ہو گیا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے پاس سخت گرمی میں جا رہا ہے اور ساری زندگی کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد ہی نہیں گیا، رب کو پکارا ہی نہیں. ایک دن بڑا دکھی ہوا تو جا رہا ہے وہاں سے، جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا ہے. شدت کی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب تو ہنر نہیں رہا ہاتھ میں کہ جب وہ پہلا وقت تھا اتنا کما لیتے تھے کہ ساتھ میں تھیلا بھی بھرا ہوا رہتا تھا. تو جب بہت پریشان ہوا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے مولا کریم میری حالت تو دیکھ. رب کو کب پکارا؟ 80 سال کے بعد. کب پکارا؟ 80 سال کے بعد پکارا ہے. کوئی بڑے اہتمام سے نہیں، تمہاری طرح کی 5-6 بڑھیا مولوی لاؤ، 10-10 ہزار روپے والے مدرسوں کے بچے لاؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، پھر بھی خود نہیں پکارتا رب کو کہ یہ پکاریں گے میری جگہ، میری جگہ میرے گھر میں یہ لائیں گے برکت. 80 سال کے بعد اپنے رب کو جب پکارا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. عمر کی عظمت صرف اس بات سے سمجھ لو، 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، رسول اللہ کے پیچھے آئے ہیں. اور عمر فاروق اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا ہے. دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ عمر کے آگے دم مار دے. وہ بوڑھا گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کو پکارا، اپنی حالت بیان کی. عمر مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، خواب میں حکم دیا گیا، خواب میں آواز سنائی دی کہ عمر وہ دیکھو جنت البقیع کی طرف ایک بوڑھا ہے، وہ بڑا پیاسا ہے، بڑی پریشانی میں ہے. گھبرا کے اٹھے، فوراً جوتا پہنا، دوڑتے ادھر گئے. وہ گانے والے نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمر کے ہاتھ میں درہ ہوتا ہے 24 گھنٹے، عمر کے ہاتھ میں لٹ ہوتا ہے تاکہ کوئی گناہ نہ کرے، میں ان کو روک کے رکھوں. اب وہ کیا سوچ رہا ہے مغنی کہ پہلی بار رب کو پکارا، ادھر عمر ٹکر گیا. اب یہ کہیں مجھے یہ نہ پوچھنے لگے کہ ساری زندگی تو گاتا رہا بجاتا رہا. یہ گھبرا کے اور تیز چلنے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے رہے رک جاؤ رک جاؤ، وہ اور تیز چل رہا ہے. سیدنا عمر دوڑ کے اس کے قریب پہنچے. وہ بڑا گھبرایا کہ شاید یہ پوچھیں گے کہ ساری زندگی گاتا رہا بجاتا رہا، یہ تو نے کیا دھندا پکڑ رکھا ہے. وہ جب یہ پریشانی کے عالم میں تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، محبت سے سلام کی اور پوچھا پتہ لگا کہ تو بڑی پریشانی کے اندر ہے، مجھے حکم ہوا ہے تیری مدد کرنے کا، کیا چاہیے؟
گھر چاہیے، ساز و سامان چاہیے، پیسے چاہیے، سواریاں چاہیے۔ خلیفہ عمر وقت کا بڑے بڑے حکمران عمر کے دروازے میں آ کے روزانہ بھیک مانگتے ہیں، بڑے بڑے گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ نامزدگیاں کرواتے ہیں، پورے کیسر و کسریٰ کے محلات عمر کے قبضے کے اندر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے۔ پوچھا چاہیے کیا بتاؤ، مجھے حکم ہوا ہے تمہاری مدد کری جائے۔ بوڑھے کو ذرا ہوش آیا، کہنے لگا عمر کس نے حکم دیا، کس نے کہا؟ اے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں تیری مدد پہ مامور ہو جاؤں، میں تیری نصرت کروں، کھانے پینے کا انتظام کروں، تیرے گھر کا انتظام کروں، تیرے بڑھاپے کا انتظام کروں۔ بوڑھا زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا 80 سال بعد رب کو پکارا ہے، پہلی بار اپنے رب کو پکارا، اور مدد کے لیے کس کو بھیجا؟ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا گورنر ہے۔ مدد کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ اور جس کے بڑے بڑے لوگ انتظار کرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے سوچتے ہیں کہ کاش عمر کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے۔ اپنے رب کا اس لیے شکر ادا کرنے کے لیے جھکا کہ یا اللہ پہلی بار اس گنہگار بندے نے، جس کو مولوی مفتی کہتے ہیں کافر ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا، جس کو لوگوں نے اس لیے دھتکار دیا کہ تیرا کارنامے ٹھیک نہیں ہے، اے مولا کریم پہلی بار سچے دل سے تجھ کو پکارا، اور تو نے مدد کے لیے بھی کس کو بھیجا؟ مسلمانوں کے امیر المومنین کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہیں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ساری زندگی مغنی بن کے چلنے والے کا جنازہ کون اٹھا رہا ہے؟ امیر المومنین۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے نا، جب یہ دنیا کے رشتے دھوکہ دیتے ہیں، جب دنیا کے رشتے پریشان ہو جاتے ہیں، جب لوگ دوسرے کی بیماری سے تنگ آ کے سوچتے ہیں۔ ایک شخص نے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر میں روزانہ اپنے باپ کی گندگی صاف کرتا ہوں، اپنی ماں کی روزانہ پوٹی وغیرہ صاف کرتا ہوں، تو کیا اب میں اس درجے کو پہنچ گیا جو میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا؟ فرمایا قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کیوں امیر المومنین؟ میں تو کئی 20 سال سے میرا باپ بستر پہ ہے، میری ماں بستر پہ ہے، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا جب تو بچپن میں بستر پہ تھا یہ تیری خدمت اس نیت سے کرتے تھے کہ میرے بچے کی جان بچ جائے، اور تو اس نیت کے انتظار میں کہ کب ان کی جان نکل جائے اور ان کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ جو لوگ دنیا کے رشتوں سے تنگ ہیں وہ اس لیے تنگ ہیں کیونکہ انہوں نے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا۔ انہوں نے اگر امیدیں لگائیں لوگوں کے ساتھ لگائیں، امید لگائی تو ان لوگوں سے لگائی جو امید پر کھڑے نہیں اتر سکتے۔ اور میرا رب کہتا کہ اگر تم میرے سے امید لگاتا، اگر تم میرا بنتا، تو پھر میں دنیا کو تیرے مطیع اور فرما بردار بناتا۔